اچھا جی، یہ انہی کا احمد بھائی کا ہی سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سیدوں میں سے ہوں گے یا امتیوں میں سے آئیں گے، اور کیا کوئی یہ دعا کر سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام میری نسل سے ہوں، امام مہدی علیہ السلام میری نسل سے ہوں؟ یہ لاہور سے احمد صاحب کا ہی ہے نا؟ اچھا جی، احمد بھائی، اس کا ذرا سا ہم بتا دیں کہ یہ معاملات دعاؤں والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ پاک نے یہ بہت سے فیصلے ہیں جو ازل میں اللہ پاک نے کر لیے تھے، اور یہ اس کے اٹل فیصلے ہیں۔ یہ کسی کی دعاؤں سے نہیں ہوتا معاملہ کہ کوئی دعا کرے میری نسل یا میری اولاد سے امام مہدی علیہ السلام ہوں، ایسا نہیں ہوتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ نسل سادات اولاد فاطمہ سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اولاد سے ہوں گے، آپ کی اولاد سے ہوں گے، اطرت سادات سے ہوں گے، اطرت فاطمہ سے ہوں گے۔ یہ تو بات ہو گئی کلیئر، اور بہت سارا کچھ تو ہم نے یار پچھلی جو ویڈیو اس سے پہلے جو آئی تھی 20-22 دن ہوئے، 20-22-25 دن ہوئے، اس میں یہ کلیئر کر دیا تھا ہم نے کہ امام مہدی علیہ السلام سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مد ذلہ العالی مرشدوں کا مرشد سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی، کیا بات ہے سرکار امام مہدی علیہ السلام۔ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں تو بات آئی اور بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی، جس کا بڑا افسوس بھی ہے دل میں، ہمارے بہت افسوس بھی ہے۔ ایک دفعہ ہم سے پوچھتے تو صحیح کہ شاہ صاحب اس کے بارے میں تھوڑی سی اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور وضاحت کر دیں۔ تمام ولیوں اور فقیروں کو اللہ پاک نے، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، تمام کو امام مہدی علیہ السلام کا چہرہ اللہ نے دکھا دیا ہے کہ یہ ہے تمہارا مہدی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ ہم 25 سال سے امام مہدی کا دیدار کرتے ہیں، 25 سال سے، ٹھیک ہے، اور 34 سال کی اپنی روحانی زندگی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں اگر ایک لفظ ہماری زبان سے جھوٹا نکل جائے۔ یہ کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا ہم نے کہ آپ لوگ اگر اقرار نہ کریں، آپ لوگ اگر اقرار نہیں کرتے تو انکار بھی نہ کریں، انتظار کر لیں، جو حق ہے وہ تو سامنے آ کے رہے گا، وہ تو سامنے آ کے رہے گا، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی آج تک آپ کوئی ایک دو لائنوں کا ایک ثبوت لا کے آپ دکھا دیں۔ بہت سے لوگ ہیں نا کہ یہ کیسے امام مہدی ہو سکتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں جو سامنے آتا ہے، یہ نہیں جانتے کہ کتنے پردوں میں اپنے آپ کو آج بھی چھپا رکھا ہے امام مہدی علیہ السلام نے۔ ہم سچ بتا رہے ہیں بالکل، اصل جاؤ حشم جو ہم باطن میں دیکھتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا، وہ جاؤ حشم، وہ جلوے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارا کوئی نفع ہے، آپ مان لیں گے تو ہمیں کیا دے دیں گے، اور آپ نہیں مانیں گے تو ہمارا کیا لے لیں گے۔ بے شک حق، ہمیں ضرورت کیا ہے جھوٹ بولنے کی کہ جھوٹ بول کے ہمیں یہ مل جائے گا؟ کیوں بولیں جھوٹ؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ مہدی وہ ہوگا جو اللہ پاک کی طرف سے مہدی ہوگا، مہدی وہ ہوگا۔ بے شک سرکار سیدنا گوہر شاہی کبھی نہیں آپ نے فرمایا، نہ اپنے کسی بیان میں، نہ اپنے کسی انٹرویو میں، نہ اپنی کسی تقریر میں، نہ اپنی کسی تحریر میں کبھی نہیں فرمایا۔ لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے مہدیت کے دعوے کیے، انہوں نے نبوت کے دعوے کیے، سب جھوٹ اور بہتان۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ بہتان کتنا بڑا گناہ ہے، کہ زنا سے بڑا گناہ ہے یہ بہتان لگانا کسی پہ۔ بے شک آپ کو کسی نے کچھ بتایا، بھائی آپ کو کسی نے کچھ بتایا اور آپ نے بغیر کسی تحقیق کے اس بات کو آگے بڑھا دیا،
اس بات کو آپ نے آگے بڑھا دیا تو بہتان لگایا نا آپ نے. آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا پتا؟ کوئی تحقیق کی تھی آپ نے؟ کوئی ریسرچ کچھ دیکھا تھا؟ کہیں گوگل پہ جا کے کچھ سرچ کیا تھا؟ سب کے پاس ہے نا گوگل. ہر آدمی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے نا. ہر گھر کے اندر آج کمپیوٹر ہے نا. بے شک. جاؤ نا گوگل پہ, کیا چھپا ہوا اس سے؟ گوگل پہ جا کے کھولو نا سرکار سیدنا ریاض احمد گور شاہی کھولو اور دیکھو, پھر سن تو لو ان کی بات, سن تو لو ان کی بات, سن تو لو ان کی بات. انہوں نے کبھی آج تک اپنی زبان سے, یہ تو ہم کہتے ہیں کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں, بے شک, کیونکہ ہم جانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں, جانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں. کل اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, سامنے پہنچیں گے, ہم تو سرخرو ہو جائیں گے. اللہ پاک جو ہم جانتے تھے, جو تو نے ہمیں حکم دیا تھا, جو کچھ تو نے ہمیں دکھایا تھا, ہم نے بتا دیا تھا دنیا کو, دنیا مانے نہ مانے یہ تو پھر مقدر کی بات ہے نا. جس سے اللہ منوا نہ چاہے گا منوا لے گا. بے شک, حق. سرکار نے کبھی نہیں فرمایا, سرکار سیدنا گور شاہی مد ذلہ العالی, سرکار نے کبھی نہیں فرمایا کہ ہم مہدی ہیں. ہم کہتے ہیں, اور سرکار کے بے شمار لاکھوں چاہنے والے جو ہیں, ذاکر, جو عقیدت مند, جو محبت کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں جو سرکار سے, وہ جانتے ہیں, اور جانتے ہیں تو کہتے بھی ہیں. بے شک, جانتے ہیں تو کہتے بھی. سرکار نے تو کبھی نہیں فرمایا. نشانیاں بتائی ہیں سرکار نے, بے شک, امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں بتایا. اور کیا بتایا سرکار نے؟ یار کتنی سرکار خوبصورت بات کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ مہدی وہ ہوگا, مہدی وہ ہوگا جسے اللہ مہدی بنائے گا, جسے اللہ مہدی بنائے گا, مہدی وہ ہوگا. نہیں تو بہت سارے مہدیت کے دعوے دار آئے اور ذلیل و خوار ہو کے چلے گئے. آج ہم پھر ہم یہ بات دہراتے ہیں, یہی سرکار کی بات دہراتے ہیں, جھوٹا مہدی ذلیل اور خوار ہو کے واپس جائے گا. بے شک, حق. جھوٹا مہدی جو جھوٹا دعویٰ کرے گا مہدیت کا, ذلیل اور خوار ہو کے واپس جائے گا. وہ ہمیں حیرت ہو جاتی ہے یار کہ کس طرح کے لوگ ہیں, کس طرح کے لوگ ہیں کہ ہر بات کا ویسے ادوار کرتے ہیں. انور شاہ صاحب یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, انور شاہ صاحب یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, انور شاہ صاحب یہ بھی, ہر بات ٹھیک کہہ رہے ہیں انور شاہ. لیکن جب یہ بات آتی ہے, اور کتنی بڑی بات کہ 34 سال کی اپنی روحانی زندگی, یار کیا کیا ہم نے نہیں گزاری, اور کیسی کیسی نہیں گزاری, کیا کیا قربانیاں, کیسے کیسے ایثار ہم نے کیے اللہ کی محبت میں, بے شک, عقل اسلام کی محبت میں. حق. ہم نے وہ سب داؤ پہ لگانے کی بات کی کہ ہم سارا کچھ داؤ پہ لگاتے ہیں. اگر ایک لفظ ہماری زبان سے جھوٹا نکل جائے اس بارے میں کہ امام مہدی کون ہے, سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اتنی خوبصورت بات کیا بات ہے, کیا. کہ جس کی پشت پر, جس کی پشت مبارک پر کلمے کے ساتھ مہر مہدیت ہوگی, کلمے کے ساتھ مہر مہدیت ہوگی, اسے ہم مانیں گے کہ یہ مہدی ہے. بے شک, جس طرح حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر, حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی کلمے کے ساتھ, اسی طرح مہدی علیہ السلام, امام مہدی علیہ السلام کی پشت مبارک پر مہر مہدیت ہوگی کلمے کے ساتھ. جس کی پشت پر بھی یہ ہوگا ہم اسے مانیں گے کہ وہ مہدی ہے. بے شک, حق. ہم نے دیکھی ہے تو ہم کہتے ہیں نا, ہم نے دیکھی ہے تو ہم کہتے ہیں نا. حق. تم تو صرف پشت مبارک پر مہر مہدیت ڈھونڈتے ہو. ہم نے سرکار کے ہاتھوں پہ یار کب دکھا, کتنی بار دکھا چکے ہیں, کتنی بار دکھا چکے ہیں. حق. کیا بات. کہ لیفٹ کے اوپر ہر انگلی پہ اللہ, اس میں ذات اللہ لکھا ہوا ہے, رائٹ کے اوپر اتنا بڑا اس میں محمد ہے. بے شک, حق. آنکھیں نہیں ہیں. مگر اچھا ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ انکار کیوں کر رہے ہیں, اس کا نہیں پتا. ہم انکار کیوں کر رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا. مگر ہو نہیں سکتے کہ نہیں ہو سکتے تو بھائی انتظار کرو. پھر جس دن اللہ چاہے گا تم سے بھی منوا لے گا, اور اللہ نہ چاہے تو تمہارے مقدر میں ہی نہیں ہے ماننا, تمہارے مقدر میں ہی نہیں ہے ماننا اور پہچاننا امام مہدی کو, تو پھر اللہ خیر صلی اللہ. ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں, ہم نے تو بتا دیا جو سچ ہے, ہم نے تو بتا دیا جو سچ ہے. تو احمد بھائی ایسا نہیں ہے
آپ دوبارہ پچھلے مہینے جو ویڈیوز ہم نے ڈالی تھی اس میں وہ بلال کتب صاحب سے متعلق جو انہوں نے کچھ نازیبا باتیں کی تھیں اپنے پروگرام میں، وہ سارا بتا دیا تھا، تو اس میں بھی کافی کچھ آپ کو مل جائے گا. اور ونس اگین ہم پھر آپ کو بتا دیتے ہیں، ماننا نہ ماننا یہ آپ کی بات ہے، یہ آپ کے لیے ہے. آپ اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل یہ موجود ہے، یہ فرمان بالکل موجود ہے کہ جس نے ساری زندگی کتوں کی طرح گزاری بدکاریوں میں، گناہوں میں، لیکن ایک قدم امام مہدی کا ساتھ دے دیا اس نے، تو اللہ دور نہیں ہے پھر اس سے. اور جس نے ساری زندگی سجدوں میں گزاری، جس نے ساری زندگی سجدوں میں گزاری، عبادت کرتے گزاری، اور آخر میں اس نے امام مہدی کی چند لفظوں میں مخالفت کر دی، تو اس کے لیے بدترین عذاب ہے، حاویہ یا دوزخ. حق. اب جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے اتفاق کر لے ہماری بات سے. ہم نے تو سب کچھ لگا دیا اپنا، ہم نے سب کچھ، اور ہمیں کوئی نہ ہم ڈرتے ہیں کسی سے، نہ ہمیں کوئی تکلف. ہے جو سچ ہے وہ تو ہم بول کے رہیں گے، بے شک. کیونکہ مخلوق سے نہیں ڈرتے ہم، اپنے معبود پاک سے، اپنے اللہ بادشاہ سے ڈرتے ہیں. ہے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کریں؟ یار ہم سے تو ممکن نہیں ہے، یہ ہم تو نہیں کر سکتے ایسا کہ مخلوق راضی ہو جائے، خالق ناراض ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہاں شاید آپ لوگوں سے ممکن ہو کہ مخلوق کو دنیا کیا کہے گی، بھاڑ میں جائے دنیا، سوچو کہ اللہ کیا کہے گا، جس سے منہ دکھانا ہے. یہ دائمی حیات نہیں ہے. دائمی حیات وہ ہے جو اوپر جا کے ملے گی. حق. ابدی حیات جسے کہتے ہیں. یہ تو عارضی حیات ہے، یہ تو عارضی حیات ہے. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال جیلو گے، اس کے بعد کیا کرو گے؟ مرنا تو ہے نا ایک دن. بے شک. 40-50 سال کے بعد تو ویسے ہی کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے؟ بیماریاں، بڑھاپا، ضعیفی، یہی ہے نا 50 سال کے بعد. بالکل. سوچو یار، سوچو 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 سوچو. یہ جو زندگی یہ جو ملی ہے، یہ عارضی زندگی، یہ ایک پانی کے قطرے کی طرح ہے، اور وہ ابدی حیات سمندر کی طرح ہیں. بے شک. کسے ملتی ہے؟ کہ سورہ شورى ابھی ہم نے بتایا، آیت نمبر 62 آیت نمبر 62 سورہ شورى میں آپ پڑھ لیجئے کہ اس روز نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ مال کام آئے گا. اس روز کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا. قلب سلیم اسے کہتے ہیں جو دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، بے شک. جس دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے، اسے قلب سلیم کہتے ہیں. اور قرآن کریم میں یہ واضح فرمان ہے اللہ پاک کا کہ اس روز نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ مال کام آئے گا. کامیاب وہ ہوگا اس روز جو قلب سلیم لے کے میرے پاس آیا. کھول لو، ہم تو بتا رہے ہیں نا، ہم تو بتا رہے ہیں یار. آیت نمبر 62 سورہ شورى. اب قرآن کو بھی ہے بھی ایسا ہی نا، کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت کیا ہے؟ دنیا کیا کہے گی، اور قرآن کیا کہے گا، اللہ کیا کہے گا. سوچا کبھی؟ باتیں تو بہت آتی ہیں کرنا، باتیں تو بہت آتی ہیں کرنا. الزام لگانا، بہتان لگانا، اللہ والوں کی عزتیں اچھالنا ہے جی. اور بات کتنی سی ہے بھائی، یہ بھی ذکر کرتا ہے اللہ کا، یہ بھی ذکر کرتا ہے اللہ کا. یہ برسوں سے ذکر کر رہا ہے لیکن نظر کچھ نہیں آتا، دیکھ کچھ نہیں سکتا. لیکن اس نے چند روز ہوئے ذکر کرتا ہے، کسی کامل سے اسے اللہ کا ذکر ملا. چند روز میں ہی جب اللہ کا نور قلب میں آیا، دل بینا ہوا. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. جب اس کا دل بینا ہوا، تو وہ دل دیکھنے لگا نا، بے شک. وہ دل دیکھنے لگا. جب یہ ذکر کرتے کرتے دیکھنے لگا تو پھر بولنے لگا نا. جو دیکھتا ہے وہ بولتا ہے. وہ کہتا ہے میں برسوں سے ذکر کرتا ہوں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا. اس کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ ذکر کرتا ہے، نظر کچھ نہیں آتا، کیونکہ بس کسی سے سن لیا تھا کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. لیکن اللہ کا ذکر کسی کامل کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا کوئی. بے شک. قلبی ذکر کا اذن لینا پڑتا ہے اس سے، جسے اذن و ارشاد دے کے اللہ نے مرشد بنایا ہو، اللہ نے مرشد مقرر کیا ہو. اس کے پاس جاؤ گے تو یہ قلبی ذکر شروع ہوگا. بے شک.
ورنہ کرے جاؤ، ہوتا تو کچھ بھی نہیں، کر رہا ہے نا، سالوں سے ذکر کرتا ہے، نظر کچھ نہیں آتا، یہ ابھی تھوڑے سے چند مہینوں سے اس نے ذکر شروع کیا، جب ذکر کرتا ہے تو بہت کچھ دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے تو بولتا ہے، مگر اس کا بولنا اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اس کا بولنا اس کی سمجھ میں نہیں آتا، پھر یہ فتوے لگاتا ہے، پھر یہ فتوے لگاتا ہے، پھر یہ فتوے لگاتا ہے۔ اور بات اتنی سی ہے کہ آپ نے کہیں کسی مقام پہ کوئی بہت لذیذ پھل کھایا ہو، ہائے، آپ نے کہیں کسی جگہ کسی مقام پہ کوئی بہت لذیذ پھل کھایا ہو، اور پھل کھانے کے بعد جب واپس آپ اپنے دوستوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے احباب میں آئے تو آپ نے اس پھل کی تعریف شروع کی، اس پھل کی تعریف کہ میں نے وہ پھل کھایا صاحب، کیا لذیذ تھا، کیا مزیدار تھا۔ آپ اپنے حسن کلام سے، حسن بیان سے لاکھ کوشش کر لیں، دلائل کے انبار لگا دیں، کیا پھل کا وہ ذائقہ جو آپ نے کھایا اور کھا کے وہ ذائقہ آپ نے لیا، وہ ذائقہ اس کے دماغ میں، اس کے اندر منتقل کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ آپ انبار لگا دیں دلائل کے، اپنے حسن و کلام سے، اپنے حسن بیان سے لاکھ باتیں اسے بتا دیں، لیکن وہ ذائقہ منتقل نہیں کر سکتے آپ اس کے اندر۔ آخر تھک ہار کے آپ کو کہنا پڑے گا کہ بھائی میں سمجھا نہیں سکتا کہ ذائقہ کسے کہتے ہیں، اگر سمجھنا چاہتا ہے تو کھا کے دیکھ۔ کیا بات، اگر اللہ کے ذکر کا نشہ اور سرور چاہتا ہے، اس کی تاثیر کو سمجھنا چاہتا ہے، تو پھر چل میرے ساتھ، میں بھی اس کامل کے پاس لے جا کے تجھے اللہ کا ذکر دلوا دوں، اور اللہ کے ذکر سے تیرا قلب جاری ہو جائے، لگ پتا جائے گا کہ اللہ کے ذکر کا نشہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کا سرور کیا ہوتا ہے۔ پھر چھوڑ دے گا تو یہ فتوے لگانا، بے شک، پھر تو مان نہ مان، تیرا دل گواہی دے گا، کیونکہ اس دل میں سچا اللہ کا نور ہے، وہ دل گواہی دے گا کہ یہی مہدی ہیں۔ بے شک، تو عقل کی کسوٹی پہ پرکھتا ہے، تم تو اس مسئلے کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہو۔ ہم نے تو دیکھا اللہ کی ذات پر، عقل اسلام کی ذات اقدس پر اس عقل کو کسوٹی بنا کے باتیں کرتے ہیں، اور اس عقل سے تو تم عقل اسلام کی صفات تک نہیں پہنچ سکتے، بے شک، عقل اسلام کی ایک صفت تک نہیں پہنچ سکتے، اس عقل کو کسوٹی بنا کر ذات تک کیا پہنچو گے؟ اگر ذات کو سمجھنا چاہتے ہو، عقل اسلام کی صفات کو سمجھنا اور اپنانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے قلب میں اللہ کا نور، قلب میں اللہ کا نور ہونا چاہیے۔ بے شک، جب تک یہ نور نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ پاک کا واضح فرمان ہے، وَمَن یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِیًّا مُرْشِدًا، وہ نہ پاوے گا ولی و مرشد جسے میں گمراہ کروں۔ بے شک، اگر تو گمراہوں میں ہے، گناہ گار ہونا مسئلہ نہیں ہے یار، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بخش دے گا گناہوں کو، لیکن گمراہ ہو گئے تو، گمراہ ہو گئے تو، اور پھر یہ بھی فرمان اللہ پاک کا، وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جسے میں مومن بناتا ہوں، یادی قلبہ، پھر اس کے قلب کو ہدایت دے دیتا ہوں۔ قلب کو ہدایت کیسے ملتی ہے؟ کہ اس کے قلب میں اپنا ذاتی نور اللہ منتقل کر دیتا ہے۔ بے شک، حق، جب اس کے قلب میں اللہ کا نور آیا، جب اس کے قلب میں اللہ کا نور آیا تو ہدایت قلبوں کو، ہدایت دلوں کو دیتا ہے نا، ہدایت دلوں کو دیتا ہے نا بھائی، وہ بے شک، ہدایت تمہاری عقل، تمہارے دماغ کو تھوڑی دیتا ہے، ہدایت دل کو ہے، اللہ پاک دل کو ہدایت دیتا ہے، اور نیچے نہیں آتا وہ ہدایت دینے، اس کے لیے مقرر کر دیے لوگ، پھر وہ تمہارے معاملات، تمہارا حال احوال وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے سامنے پیش کرتے۔ تیرا دوست بننا چاہتا ہے مالک، کیا دوست بنائے گا اسے اپنا؟ منع کر دیا تو موج کرو، اور راضی ہو گیا، بنا لیا دوست، تو پھر دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری، کیوں کہ تو اللہ کا دوست ہے۔ کیا بات، کیا بات، سمجھ میں نہیں آتا یار، سمجھ میں نہیں آتا، ہم بڑے بڑے پریشان کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، جب سوچتے ہیں نا اس مسئلے پہ، پریشان ہو جاتے ہیں کہ بنے گا کیا ان کا، کوئی وجہ نہیں۔ کسی نے آ کے ان سے کہا کہ کوا تیرا کان لے گیا، تو یہ کوے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنا کان نہیں دیکھتے۔ بھائی اپنا کان دیکھ لو کہ اس کا جھوٹ اور سچ ابھی پکڑ جائے، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ یہ سچ بولا۔ کسی نے تم سے کہہ دیا نہیں جی یہ تو ایسے ہیں، یہ تو یوں ہیں ایسے، اور تم نے اس کی بات مان لی، خود تحقیق کیوں نہیں کرتے کہ اس آدمی نے سچ بولا، یا کہیں ہم گمراہوں میں نہ ہمارا شمار ہو جائے۔
سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اس طرح سے فیصلے نہیں ہوتے کہ میں تو مانتا ہی نہیں جی, نہ مان کے تو کون سا کمال کر دے گا, کون سے ہاتھی شکار کر لے گا تو مان کے, اور نہیں مانے گا تو امام مہدی کا کون سا نقصان کر دے گا. یہ ایگزیکٹلی بالکل مولا کائنات علی پاک والا مسئلہ ہے کہ جو علی کو چھوڑ دے اس کے کک بچتا کچھ نہیں, لیکن جسے علی چھوڑ دے, جسے علی چھوڑ دے اس کے پلے بچتا کچھ نہیں, اور جو علی کو چھوڑ دے تو علی کا جاتا کچھ نہیں. بے شک تم نہیں مانو گے امام مہدی کو, ان کا کیا جاتا ہے. لیکن اگر امام مہدی علیہ السلام کی نظر سے نکل گئے اور چھوڑ دیا انہوں نے, تو بچا کیا پلے تمہارے ہیں بھائی. جو علی کو, ساری دنیا علی کو چھوڑ دے, علی کا جاتا کچھ نہیں, لیکن جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں, اس کا رہتا کچھ نہیں. ساری دنیا مہدی کو نہ مانے, مہدی کا جاتا کچھ نہیں, لیکن مہدی جسے نہ مانے اس کا رہتا کچھ نہیں, اس کا رہتا کچھ نہیں. حق علی پاک فرماتے ہیں کہ اگر کونیوں سے چل کے بھی جانا پڑے, اور برف ہو راستے میں, اور برف کے اوپر کونیوں سے چل کے بھی جانا پڑے, تو ایک دفعہ امام مہدی علیہ السلام کا دیدار ضرور کرنا. کھولو مولا کائنات علی پاک کے فرمان کھولو, نہج البلاغہ میں بہت جگہ تمہیں مل جائے گا. ہم پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ یار, ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم انگلیاں اٹھا کے تم جو دل چاہے تم کر لو, ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کہیں ہم نے اگر نظر اٹھا کے دیکھ لیا تو بچے گا کچھ نہیں پلے میں. حق اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ